لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في مال المرء لحقا سوى الزكاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمارے جسم کو پیدا کیا، اسی طرح روح بھی اللہ نے پیدا کی۔ جسم کے آرام و سکون کے لیے، قوت کے لیے، توانائی کے لیے اللہ نے چیزیں پیدا کی۔ زمین میں غلے اناج پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی جو ضروریات تھی ان تمام کو پیدا کیا۔ روشنی کی ضرورت تھی تو آسمان میں چاند سورج ستارے لگا دیے۔ تو جس طرح اللہ نے جسم کو پیدا کیا اور جسم کی ضروریات بھی پیدا کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو بنایا ہے، اور روح کی جو ضروریات ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ جسم جس طرح مضبوط ہوا کرتا ہے اور سکون اور اطمینان کی ضرورت جسم کو ایک ہوتی ہے، اسی طرح روح کے اندر بھی سکون اور اطمینان کی ضرورت ہے۔ روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، علم و معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادتیں تین طرح کی ہے، یا تو جسمانی ہے، یا مالی ہے، یا جسم اور مال سے مل کر انجام دی جاتی ہیں۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس عبادت پر بیان کرنے جا رہا ہوں وہ عبادت مالی عبادت ہے، جس کو ہم آپ زکوٰۃ اور صدقات کہتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات، جس کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سال کے اندر ایک مرتبہ زکوٰۃ واجب ہے اور سال میں ایک مرتبہ صدقہ فطر واجب ہے، اس کے بعد ہمارے مال میں کوئی چیز دینا ضروری نہیں۔ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح سے گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً ہمارے مال کے اندر اللہ کا حق ہے جو دینا ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے خطبے کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی مال المرء لحقا سوى الزکاۃ، کہ انسان کے مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے، فقہا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ خرچ اس سے پہلے جہاد کا بیان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خرچ کرنے کا حکم ہے یہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اور امر آتا ہے وجوب کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے مال کے اندر صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے جو ضروری ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مال کے اندر جب زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے، تو اس کی مقدار کیا ہے؟ زکوٰۃ کی مقدار تو 2.5% ہے، صدقہ فطر کی مقدار ایک آدمی کی طرف سے تقریباً 2 کلو گیہوں۔ تو یہ جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ ہمارے مال کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کتنا خرچ کیا جائے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی نصاب نہیں ہے، اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ جو ایک خاص مال پر واجب ہے، یہاں اس مال کی بھی تحدید ضروری نہیں، کوئی نصاب ضروری نہیں، اور خرچ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق، اگر مسجد کو پیسے کی ضرورت ہے، مدرسے کو پیسے کی ضرورت ہے، غریب مسکین فقیر کو پیسے کی ضرورت ہے، اور ایسے حالت میں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق
اس پر خرچ کرنا، مسجد کو دینا، مدرسے کو دینا، غریب یتیم بیواؤں کو دینا، مجبوروں محتاجوں کو دینا، ان کی مدد کرنا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے حیثیت کے مطابق ہم خرچ کریں۔ تو یہ جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم صرف زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینا ضروری نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دینا بھی ضروری ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے جتنی دولت دی ہے اس حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے، جو اس آیت سے اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس خرچ کرنے سے ملے گا کیا؟ زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں تو اس سے تو ہماری فرضیت ادا ہوتی ہے، اور یہ جو ہم صدقہ ادا کرتے ہیں درمیان کے اندر جو ہم گاہے بگاہے مسجد کی، مدرسے کی، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی امداد کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت کا فائدہ تو ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا اور اس دانے سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے۔ ایک دانہ دیا 700 دانے اسے ملے۔ اسی طرح جب ایک بندہ ایک دانہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے تو 700 روپیے کے برابر ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ 700 کوئی تحدید نہیں ہے کہ اتنی ہی ملنی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں کھجور کی گٹھلی بھی خرچ کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے پوستا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اب پرورش کرتے کرتے اسے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب اس شخص کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا تو احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ جب انسان کی موت آئے گی تو موت کے وقت یا موت کے بعد، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ موت کے وقت، بعض کہتے ہیں کہ موت کے بعد، قیامت کے میدان میں جب ان صدقات اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو دیکھے گا کہ اس کا اتنا بڑا اجر ہے تو وہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کاش کہ تھوڑے دنوں کے لیے مجھے بھیج دیا جاتا دنیا کے اندر اور میں پھر صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو کر کے اس میدان محشر میں آتا۔ صدقات کی فضیلت کو دیکھے گا، صدقات کے ثواب کو دیکھے گا، احد پہاڑ کے برابر دیکھے گا ثواب، تو بول اٹھے گا کاش کہ میں دوبارہ دنیا میں جاتا اور اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلا آتا اور سارا مال یہاں ہمیں نیکی کی صورت میں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کا تو یہ فائدہ، اور اس کے علاوہ بہت سی روایتیں ہیں جس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ دنیا میں کیا فائدہ ہے اللہ کے راستے میں مال دینے کا؟ دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مال خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھ جاتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس شخص کے مال کو بڑھا دیجئے جس نے آپ کے راستے میں خرچ کیا۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے مال کو گھٹا دیجئے، ہلاک کر دیجئے، برباد تباہ کر دیجئے، جو اپنے مال کو روک کے رکھتا، آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فرشتے کی دعا ہے، کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اگر ہم دیں گے تو ہمارا مال ضرور بڑھے گا، ہم روک کے رکھیں گے ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ اور یہی نہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر جو وسوسہ آتا ہے کہ ہم مال دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے آج تک کسی کا مال کم نہیں ہوا، اور صدقہ دینے سے کسی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، کہ ہرگز کم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح چڑھتے سورج کا ہمیں یقین ہے
اسی طریقے سے اس بات کا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو ہمارا یقین ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، جتنا انسان دیتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، شیطان ہمارے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ جو ہمارے دل کے اندر آتا ہے نا کہ ہم خرچ کریں گے تو ہمارا پیسہ گھٹ جائے گا، شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اے لوگو یہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تم سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم مال دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، مال دو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ یہ جو ہماری ذہنیت ہے، یہ جو ہمارا خیال ہے، یہ جو ہمارے دل میں وسوسہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ایک تو شیطان کا وعدہ ہے اور دوسری طرف میرا وعدہ ہے۔ واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ، تم اللہ کے راستے میں مال دو ہم تمہاری مغفرت کریں گے، مغفرۃ منہ وفضلا، اور ہم تمہیں اپنا فضل عطا کریں گے۔ فضل کے کیا معنی ہے؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو، اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرو۔ فضل کے معنی ہے رزق، رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین بہت کمزور ہے۔ اگر ہمارا یقین کامل ہو جائے تو یقیناً ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا اور ہم کبھی بھی دیتے وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی، بستر پر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ کھانے کی خواہش ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہاں، انار کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ سامان تھا اسے فروخت کر کے بازار سے ایک انار لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں ایک فقیر ملا، اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، میں کئی روز سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، اس کے ہاتھ میں انار دے دیا۔ گھر آئے، خاموشی سے کھڑے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیا کروں، انار لے کے تیرے لیے آ رہا تھا، راستے میں ایک بھوکا مل گیا، اسے میں نے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہو جاتی ہیں، گلے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہے کہ جب آپ نے اس غریب کو دے دیا تو میرا دل بھر گیا، میں خوش ہو گئی، میں سکم سیر ہو گئی، مجھے کوئی انار کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک صحابی آتے ہیں، تشت میں انار لیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لیجیے آپ کے لیے آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتارتے ہیں، ایک انار اتارا، دوسرا اتارا، تیسرا اتارا، 9 انار اتارا، دیکھا کہ ایک انار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک انار اور بھی ہونا چاہیے۔ اس صحابی نے کہا کہ نہیں، ایک انار کیوں ہونا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے راستے میں ایک دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں۔ تو جب میں نے ایک انار اللہ کے راستے میں دیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 9 ملے گا، 10 ضرور ملے گا۔ اس صحابی نے کہا کہ میں نے اپنی آستین میں چھپا لیا تھا ایک انار کو، یہی دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، یقین جانیے کہ 10 میں لے کر کے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ مال ہمارا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ مال جس کے لیے رات دن ہم پریشان ہیں، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک دن بکری ذبح ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بکری ذبح کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں سے کیا باقی رہ گیا؟ بکری تقسیم کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما بقی منہا الا کتفھا، صرف ایک ران ہم نے رکھ لیا ہے۔ قال بقی منہا غیر کتفھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، تم نے ایک ران نہیں رکھا، تم نے ساری بکری رکھ لیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول کیا مطلب ہے؟ میں نے تو ساری بکری تقسیم کر دیا ہے، صرف ایک ران میں نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جو تم نے تقسیم کر دیا وہی تمہارا ہے، جو تم نے رکھ لیا وہ تمہارا نہیں، وہ تو تم کھا کر کے ختم کر دو گی۔
تو میرے بھائیوں، جو مال آج ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال تو ہمارے وارثین کا ہے، ہم کھا کر ختم کر لیں گے، ختم بات، لیکن جو ہم نے اللہ کے لیے بھیج دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، وہی مال ہمارا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں ما قدم فلان ما قدم فلان، جانے والے نے، مرنے والے نے آگے کیا بھیجا ہے، دیکھو اس کے نام اعمال میں کیا ہے۔ اور زندہ آدمی جو اس کے وارثین ہیں کہتے ہیں ما اخر فلان ما اخر فلان، کیا چھوڑا ہے، کیا رہ گیا ہے، کون دکان باقی ہے، کون زمین باقی ہے، کتنا پیسہ باقی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اپنے نگاہوں کے سامنے کہ ابھی لاش رکھی ہوئی ہے، ابھی مردے کو دفن نہیں کیا گیا، اور یہ ہنگامہ ہے، یہ شور ہے، یہ جھگڑا ہے کہ یہ دکان میری ہے، یہ زمین میری ہے اور یہ مکان میرا ہے۔ میرے بھائیوں، فرشتے آواز لگاتے ہیں کیا بھیجا، کیا بھیجا، کیا بھیجا۔ تو جو چیز ہم نے بھیج دیا وہی ہمارا ہے، جو ہم نے دنیا میں چھوڑ دیا ہمارا نہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ایکم مال وارثی احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، قال فان مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ بتلاؤ کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم سب کو اپنے مال سے محبت ہے، دوسرے کے مال سے کیوں محبت کریں، دوسرے کا مال تو دوسرے کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو تمہارا مال کون ہے؟ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ مال تو تمہارے وارث کا ہے۔ آج آنکھ بند ہو جائے تو وہ مال آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے جبھی تک اس کا مال اس کے قبضے میں ہے، مرتے ہی اس کا مال اس کے قبضے سے نکل جاتا ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد تو چھوڑیے، زندہ رہتے ہوئے جب انسان زندہ ہوتا ہے اس حالت میں بھی انسان کا مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے جب انسان مرض الموت میں آ جائے۔ مرض الموت اس مرض کو کہتے ہیں کہ جس مرض میں انسان مبتلا ہو اور اسی مرض میں اس دنیا سے چلا جائے، اس کو مرض الموت کہتے ہیں۔ اور جب انسان مرض الموت میں آتا ہے تو مرض الموت میں آتے ہی اس کی ملکیت سمٹ کر تہائی حصے میں رہ جاتی ہے۔ اب وہ مال کے تہائی حصے کے اندر ہی وصیت بھی کر سکتا ہے، تہائی حصے کے اندر اس کا اختیار چلے گا، 2/3 کے اندر اس کا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ یہ ہے حالت ہمارے مال کی کہ جس مال کے لیے رات دن ہم لگے ہوئے ہیں، جس مال کو قبضہ کر کے ہم رکھتے ہیں، جس مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہ جس مال کو خرچ نہیں کرتے، گن گن کے رکھتے ہیں، اس مال کی حالت یہ ہے کہ ابھی آنکھ بند نہیں ہوئی، صرف مرض الموت لاحق ہوئی ہے، اسی وقت سے وہ مال ہماری ملکیت سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بھیج دیں، خدا کے واسطے آخرت کو بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔